زید بن حارثہ کا واقعہ بھی سن لیجئے۔ ان کی والدہ کا نام تھا سعدی بنت ثعلبہ۔ یہ اپنے بیٹے زید بن حارثہ کے ساتھ کہیں جا رہی تھیں اپنے میکے کی طرف، تو راستے میں ایک اور قبیلہ تھا بنو قین، انہوں نے حملہ کیا اور مال اسباب لوٹ لیا اور بچوں کو چھین لیا اور بچوں کو لے جا کے آگے عکاظ کے میلے میں فروخت کر دیا، کہیں فروخت کر دیا۔ اس کے بعد عکاظ کے میلے میں زید بن حارثہ غلام کی حیثیت سے فروخت ہونے کے لیے پہنچے۔ تو ایک صاحب تھے قریش کے، بہت دولت مند سردار تھے، حکیم ابن حزام، انہوں نے بہت سارے وہاں سے غلام خریدے، تو زید بن حارثہ کو بھی خرید لیا۔ خرید کر آئے اور حضرت خدیجہ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ بھئی یہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرت خدیجہ ان کی پھپھی تھی رشتے میں، کہا کہ بھئی ایک غلام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ پسند کر لیجئے۔ حضرت خدیجہ نے سب کو دیکھا اور ان کے اوپر نظر ٹک گئی، اور ٹکنے کے بعد ان کی ذہانت اور چہرے کی معصومیت کو کہا کہ بھئی یہ مجھے دے دیں۔ انہوں نے ان کو ہدیہ کر دیا کہ چلے پھپھی کو گفٹ کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنی پھپھیوں کو، خالاؤں کو کوئی تحفے دیا کریں، اچھی بات ہوا کرتی ہے۔ ہم تحفے لینا تو چاہتے ہیں، دینا نہیں چاہتے، محبتیں بڑھتی ہیں۔ انہوں نے کہا چلو خالہ پھپھی کی محبت ملے گی۔ بہرحال اب یہ ان کے پاس سے، اس کے بعد حضرت خدیجہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ یہ چاہتی تھیں کہ میں اپنے شوہر کو کوئی تحفہ دوں، تو انہوں نے اپنے محبوب غلام اور جو بہترین شریف تھے ان کو حضرت زید بن حارثہ کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ اس طرح حضرت زید بن حارثہ بکتے بکاتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ گئے۔ پیچھے ماں کا رو رو کے برا حال، میرا زید رو رو کے برا حال، اور والد بھی بہت بیچارہ پریشان اور حیران، اور ہر قافلے والے سے، ہر گزرنے والے سے ملک کے گوشے گوشے میں ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ میرا زید کدھر گیا۔ کہتے تھے کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ تو عمر بھر کبھی واپس آئے گا بھی کہ نہیں، ساری دنیا میں میری زندگی کا غرض صرف اتنی ہے کہ تو مجھے مل جائے۔ کہتے تھے کہ سورج اپنے طلوع ہونے کے ساتھ مجھے اپنے بیٹے کی یاد دلاتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو بھی یہی یاد دلاتا ہے، اور جب ہوائیں چلتی ہیں تو اسی کی یاد کو بھڑکا دیتی ہیں۔ ہائے میرا غم اور میرا فکر کس قدر طویل ہو گیا۔ اور کہتے تھے میں اپنے اونٹ کو تیزی سے دوڑا کر زمین میں اس کی تلاش کرتا رہوں گا اور اس کے پھرنے سے نہیں اکتاؤں گا اس وقت تک کہ میرا اونٹ تھک کر نڈھال نہ ہو جائے، میں اپنے بیٹے کو تلاش کرتا رہوں گا۔ اس طرح کے اشعار کے ترجمہ ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت زید بن حارثہ کا جو قبیلہ تھا ان کے لوگ حج پر آئے، اور وہاں حج پر زید سے ملاقات ہو گئی، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ اب یہ لوگ جب حج کے بعد واپس گئے تو جاتے ہی زید بن حارثہ کے والد کو کہا کہ جناب ہم تو آپ کے بیٹے سے مل کر آئیں، مکہ میں فلانی جگہ پر ہے۔ وہ تو تڑپ گئے اور تیار تھے ہی، فوری طور پر بہت سارا مال و اسباب لیا، دولت لی کہ فدیے میں جو مانگیں گے سب دے دیں گے، جتنا مانگیں گے سارا مال لیا، اپنے بھائی کو، اپنا بھائی کعب کو بھی ساتھ لیا کہ چلو بھئی مکے چلو۔ مکے آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے، کہا آپ تو بڑے اونچے خاندان والے ہیں، آپ رحم دلی کرنے والے ہیں، آپ انصاف کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی صفات کو بیان کیا، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ بھئی میرا بیٹا آپ کے پاس۔ کون سا آپ کا بیٹا میرے پاس ہے؟ کہا زید بن حارثہ۔ نبی علیہ السلام کو جب بات معلوم ہوئی انہوں نے کہا بھئی اچھا ایسا کرتے زید بن حارثہ کو بلا لیتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے آپ لے جاؤ، اور جتنا مال ساتھ لائے وہ بھی ساتھ لے جاؤ، اور میرے ساتھ رہنا چاہیے اپنی خوشی کے ساتھ، تو پھر میں اس کے اوپر ظلم نہیں کروں گا، میں زیادتی نہیں کروں گا اور میں سختی نہیں کروں گا۔ دونوں خوش ہو گئے، کہنے لگے آپ نے بہترین انصاف کی بات کی ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت زید کو بلایا، زید آ گئے، پوچھا پہچانتے ہو؟ کہا جی ایک میرے والد ہے، ایک میرے چاچا ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ تمہیں لینے آئے ہیں، تم جانا چاہتے ہو تو تمہیں پوری اجازت ہے، اپنی خوشی کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اور رہنا چاہتے ہو تو اس کی بھی تمہیں اجازت ہے، جو تمہاری مرضی۔ زید بن حارثہ نے فوراً کہا، ایک لمحہ نہیں لگایا، کہا میں اپنے باپ اور چچا کے ساتھ واپس نہیں جا سکتا، میں آپ کی غلامی میں زیادہ آزادی کی زندگی بسر کروں گا۔ آپ کی غلامی یہ مجھے 100 آزادیوں سے 1000 آزادیوں سے زیادہ اچھی لگتی ہے، آپ کی غلامی میں زیادہ آزاد رہ سکتا ہوں، میں نہیں جاتا۔ باپ اور چچا حیران، کہنے لگے بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو؟ جیسے کہ ہوش میں تو ہو، عقل سے بات کر رہے ہو۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ نہیں، میں نے جو ان کی صفات، اخلاق، کردار اور معاملات دیکھے ہیں، میں ان کو چھوڑ کے ہرگز نہیں جانے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات دیکھی نا
تو بہت خوش ہو گئے، اور قریش حضرت زید کا ہاتھ پکڑا، قریش کے مجمع میں جا کے کھڑے ہو کے فرمایا آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے اور یہ میرا وارث ہے، میں اس کا وارث ہوں۔ جب باپ اور چچا نے سارا حال دیکھا بہت خوش اور مطمئن ہو گئے اور خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش نصیب تھے کہ نبی علیہ السلام کی غلامی ہر قسم کی آزادی کے بارے بدلے میں قبول فرما لی۔ تو اللہ کے محبوب نے بھی کیسے احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے نا، محبت کا بدلہ محبت ہوتا ہے، خیر خواہی کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کہا کہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے، اور یہ زید ابن محمد کہلانے لگے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم، کہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں، متبنہ ہوتے ہیں، یہ اپنے والد کی طرف ہی پکارے جائیں گے، یہ جو لے کے پال رہے ہیں ان کی طرف نہیں پکارے جا سکتے۔ تو پھر زید ابن حارثہ یہ زید ابن محمد ہوئے، اور اس آیت کے بعد دوبارہ زید ابن حارثہ ہو گئے، اور نبی علیہ السلام کے چہیتے کہلاتے تھے۔ ان کو صحابہ کہتے تھے زید الحب، چہیتے زید، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے زید، یہ ان کا معاملہ تھا۔